العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات پڑھے محمد والے. پروردگار عالم کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شعور اور تدبر کی اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ جہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آل ابراہیم کون ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ آل نمرود کون ہے. جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ آل موسیٰ کون ہے وہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ آل فرعون کون ہے. جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ آل محمد کون ہے تو وہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل کی اولاد کون ہے. تو میرے عزیزو یہ قرآن نے آل ابراہیم کا ذکر محفوظ کیا ہے اور اس انداز سے محفوظ کیا کہ کہہ دیا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی اور ملک عظیم بھی دے دیا. توجہ ہے سب کے سب ساتھ میں. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے اور ملک عظیم بھی دیا. تو اب جہاں سے آیت شروع ہوئی تو اللہ کہہ رہا ہے کب تک آل ابراہیم سے حسد کرو گے؟ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، انسان آل ابراہیم سے کب تک حسد کرے گا؟ تو حسد کس بات پر ہے
ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان پر اپنا فضل عطا فرمایا۔ تو اصل میں حسد ہے فضل پر۔ اللہ اکبر، بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ۔ اصل میں حسد ہے فضل خدا پر۔ کیا کہا؟ علی ما آتاہم اللہ من فضل، تم آل ابراہیم سے کب تک حسد کرو گے؟ ہم نے تو ان پر اپنا فضل نازل کیا ہوا ہے۔ جملہ محفوظ کریں تو میں آیت آپ کے حوالے کروں۔ تم آل ابراہیم سے کب تک حسد کرو گے؟ ہم نے تو ان پر اپنا فضل نازل کیا ہوا ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، جملہ ضائع نہ ہو، اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ فضل اللہ صرف آل محمد کے لیے ہے، تو اپنے ہر گھر کے دروازے پہ یہ نہ لکھواتے رہو ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ فضل خدا صرف آل محمد پر ہے، فضل خدا آل ابراہیم پر ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ کب تک حسد کرو گے آل ابراہیم سے؟ مجھے بتائیں، شیطان آدم سے حسد کرتا رہا، کیوں چپ ہو گیا؟ بھئی یہ حسد تھا نا شیطان کا، حضرت آدم سے حسد کرتا تھا۔ حسد کرنے لگا، کس بات پہ حسد کرنے لگا؟ کہ بھئی اس کو خلیفہ بنا رہا ہے، مجھے نہیں بنا رہا، اور جبکہ میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا۔ کیوں بھائی؟ کیوں زیادہ حقدار ہے خلافت کا؟ کہا کہ بھئی اس لیے کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا۔ بھئی شیطان نے یہ قیاس کیا نا کہ بھئی میں حقدار خلافت اس لیے زیادہ ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ کوئی نئی بات تو آپ کے حوالے نہیں کر رہا، سنی کی بات ہے نا کہ خلقتہ من تراب وخلقتنی من طین خلقتہ من تراب وخلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور اسے مٹی سے خلق کیا۔ تو شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ کس بات پہ کہہ رہا تھا؟ کہ چونکہ مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور اسے مٹی سے خلق کیا ہے تو میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ مجھے دیکھ رہے ہیں کہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ پھر کہوں جملہ، وہ یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، تو کم از کم شیطان کو اتنا تو معلوم تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے کوئی مفضول خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب وہ بھی یہ جانتا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ شیطان کا ناقص قیاس تھا۔ یہ جملہ کہہ دوں اگر آپ کو برا نہ لگے، حالانکہ یہ شیطان کا پہلا اجتہاد تھا۔ اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کیا کیا کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوں یا مٹی سے بنا ہے تو میں افضل ہوں، اور افضل حقدار ہے خلافت کا، افضل حقدار ہے خلافت کا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ تو جیسے ہی اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فوراً بچپن سے آپ نے یہ آیتیں سنی ہے، کوئی نئی بات آپ کے حوالے نہیں کر رہا، اور جب بات سنی بھی آپ تک پہنچے تو بتائیے گا کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ فرشتوں نے فوراً کہا کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پروردگار تو اس کو بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گا۔ تو اب فرشتوں نے کیا کہا؟ بچپن سے سن رہے ہیں آپ، پروردگار تو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گا، یعنی فرشتوں کو یہ معلوم ہے کہ جو فساد کرتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، کہ جو خون بہائے گا، جو فساد کرے گا اپنی مرضی سے، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو فساد کرے گا، یہ حقدار خلافت نہیں ہے، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں،
پروردگار ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری ثنا بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اب دیکھو بہت اہم ترین منزل سے لے کے گزر رہا ہوں، فرشتوں نے تمنا کی خلافت کی کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہی بات ہے نا قرآن کی آیتوں کے روح سے، کہ قرآن نے کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تو ہم زیادہ حقدار ہیں خلافت کے۔ تو فرشتے ہیں نوری، فرشتے نوری ہیں نا، نور سے بنے ہیں نا فرشتے، اس سے کسی کو انکار تو نہیں ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، اور نور سے بنے ہوئے فرشتے اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی خلافت دے دے۔ تو اس کا مطلب ہے فرشتے بھی جانتے تھے کہ خلافت خاکی منصب نہیں ہے، نوری منصب ہے۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ خلافت خاکی منصب نہیں ہے، نوری منصب ہے۔ تبھی تو نور والا اس بات کی تمنا کر رہا تھا کہ میں خلیفہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی یہیں سے باتیں آگے بڑھ رہی۔ تو اب شیطان نے قیاس کیا کہ بھائی میں زیادہ حقدار ہوں خلافت کا، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں حقدار ہوں۔ اللہ نے کہا نکل جا، تو رجیم ہے، یعنی میرے یقین کے مقابلے پہ تو نے قیاس کیا۔ پتہ نہیں پیچھے والے حضرات سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، یا کوئی دو چار لطیفے سنا کے ممبر چھوڑ دوں۔ بات سننی ہے نا، یہ والی بات سننی ہے، سننی ہے یا سننی ہے، سننی ہے نا بات، تو آپ سنتے جائیے کہ بھائی بڑی اہم بات آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ میرے یقین کے مقابلے پہ تو اپنا قیاس لے کے آ گیا، تو اپنا اجتہاد لے کے آ گیا، یعنی اللہ کے سامنے مجتہد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اجتہاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا میں موجود ہوں تو اجتہاد کر رہا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں یا تو زیادہ جانتا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں یا تو زیادہ جانتا ہے، تو اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو اب وہیں سے شیطان میں حسد پیدا ہوا، شیطان میں حسد پیدا ہوا، کس سے؟ حضرت آدم سے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم کے پتلے سے حسد نہیں تھا، اس لیے کہ پتلا تو بہت دنوں تک رکھا ہوا تھا اور سوکھنے کے لیے اللہ نے رکھ دیا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا، تو شیطان سمجھ گیا کہ سجدہ آدم کو نہیں ہے، اصل میں اس کے اندر جو روح آل محمد پھونکی گئی ہے، اصل میں سجدہ اس کو ہے۔ تو اب وہیں سے حسد آل ابراہیم سے شروع ہو گیا، یعنی سب سے پہلا حاسد آل ابراہیم کا شیطان، سب سے پہلا حاسد آل ابراہیم سے جس نے سب سے پہلے حسد شروع کی وہ ہے شیطان، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جو بھی پہلا کام کرے، پہلا کام کرے اور اس کام کے بعد جو بھی اس کام کا اتباع کرتا جائے تو وہ اس کی سنت کہلاتا ہے۔ ہوگی ابھی اذان ہوگی تو میں رک جاؤں گا، لیکن ابھی درود و سلام ہو رہا ہے اور یہاں بھی درود و سلام ہو رہا ہے۔ صرف ایک جملہ کہ کہیں کسی نے کام کی ابتدا کی اور دوسرے اس کام کو فالو کرتے رہے تو یہ ابتدا کرنے والے کی سنت قرار پاتی ہے کہ نہیں؟ تو اب قیامت تک جو بھی آل ابراہیم سے آل محمد سے حسد کرتا رہے گا سمجھ لو سنت شیطان پر عمل کر رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ، تو اسی لیے اللہ نے کہا ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ہم نے فضل نازل کر دیا ہے آل ابراہیم پر، ہم نے انہیں کتاب بھی دے دی ہے، حکمت بھی دے دی ہے اور ملک عظیم بھی دے دی ہے۔ تو اب پہلا حاسد شیطان جس نے آدم سے حسد کیا، اس لیے کہ آدم کو اللہ نے ملک کا خلیفہ بنایا، ملک کا قائد بنایا،
ملک میں اپنا نائب بنائے. تو نائب خدا سے حسد. ختم کر دیتا ہوں بات, بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں آپ. اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بولنا ہی بھول جائیں, اتنی بھی توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ بولنا ہی بھول جائیں. محب ہو رہے ہیں آپ. تو یہاں کوئی یوسف تو بیٹھا نہیں ہے کہ آپ کی انگلیاں کٹ رہی ہیں آپ کو خبر ہی نہیں. بولتے جائیں نا میرے ساتھ ساتھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بات آگے بڑھاؤں. تو اب پہلی مرتبہ حسد ہوا حضرت آدم سے, اور حسد کرنے والا شیطان. کیوں؟ اس لیے کہ آدم کو اللہ نے اپنے ملک میں اپنا نائب بنایا. تو نائب خدا سے حسد ہوتا ہے. جیتے رہیں, سلامت رہیں. اب آئے نا میرے ساتھ. نائب خدا سے حسد ہوتا ہے. پھر اللہ کی نیابت پہنچی حضرت نوح تک. نوح کی قوم نے, نوح کی بیویوں نے, ازواج نوح نے جناب نوح سے حسد کی. یعنی نبی کی بیوی نبی سے حسد کر رہی. جناب نوح نبی ہے نا, اور ازواج نوح سے حسد کر رہی ہیں. ان کی ساری رپورٹنگ باہر کہہ دیتی ہیں, باہر جا کے بول دیتی ہیں. جو بھی اندر بات ہوتی ہے وہ باہر جا کے بتا دیتی ہیں. یہ خیانت ہے. تو نبی جو راز کی بات کرے اور جو نبی کے راز کو باہر جا کے بتا دے, تو اللہ نے کہا وہ بھی سنت شیطان پر عمل کر رہا ہے. تو ازواج نوح کی رپورٹنگ کر دیتی تھی, جاسوسی کرتی تھی اور باہر جا کے بتا دیتی تھی. اسی طرح جناب لوط کی ازواج بھی, حضرت لوط کی ازواج بھی جا کے باہر سب کچھ بتا دیتی تھی. تو اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں, اللہ اکبر, کہا کہ ہم مثال بیان کرتے ہیں امرات نوح اور امرات لوط کی, برے لوگوں کے لیے. خبردار ان جیسی نہ ہو جانا. عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے ان جیسی نہ ہو جانا کہ اپنے شوہروں کی مخبری کرتی پھرو, اپنے شوہروں کی رپورٹنگ کرتی پھرو اور انٹیلیجنس بن جاؤ اور جاسوسی کرو. تو اب یہ بات آگے بڑھی, نیابت خدا آگے بڑھی, نیابت خدا آگے بڑھی. میں موضوع پر ہوں. نیابت خدا آگے بڑھی, نوح تک آئی. نوح سے نوح کی قوم اور نوح کی بیویوں نے حسد کیا. تو اللہ نے کہا کب تک حسد کرو گے؟ ہم نے نوح کو ملک عطا کر دیا. یعنی اللہ جسے ملک عطا کرتا ہے اس سے حسد ہوتا ہے, اس سے حسد ہوتا ہے. توجہ ہے. اب یہ اللہ کی نیابت آگے بڑھی اور جناب ابراہیم تک نیابت آ گئی. تو اللہ نے ابراہیم کے نام ابراہیم کی آل کے ساتھ رکھ دیے. کہا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دے دی, حکمت بھی دے دی, ملک عظیم بھی دے دیا. تو تم کب تک حسد کرو گے؟ تو حضرت ابراہیم کے پاس کتاب بھی ہے, حکمت بھی ہے, ملک عظیم بھی ہے. تو اب حضرت ابراہیم سے جو حسد کر رہا ہے وہ نوح ہوگا, وہ نمرود ہوگا. تو جو بھی آل ابراہیم سے حسد کرے گا, اذان ہو جائے. دل کے بآواز بلند درود پڑھے محمد و وہ جو ہے آپ کی بہت تیزی سے معاملات طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے کہ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی, حکمت بھی دیا اور ملک عظیم بھی دی. میں یہیں پہ بات روکتا ہوں اور یہیں سے اپنی گفتگو سے متصل ہوتا ہوں. اللہ نے کتاب بھی دی, حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی دیا. اب یہ ملک عظیم ہے کیا؟ کون سا ملک ہے یہ ملک عظیم؟ تو دیکھیے عظیم کسے کہتے ہیں, پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ عظیم کسے کہتے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ مجلس میں بیٹھے کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم کیمرے والے ہو دونوں؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ادھر آؤ, ایک آدمی ادھر آ کے بیٹھو, ہٹو دونوں الگ ہو, ادھر آ کے بیٹھو, ادھر آؤ. مجلس میں یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے بیٹھنے کا, ہنس رہے ہو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, تمیز ہے بات مجلس میں بیٹھنے کی. مجدد دورہ ولی عصر امام زمانہ بادشاہ کی ذات اقدس پہ بلند تر صلوات.
تو میں نے کہا کہ اللہ نے کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک عظیم کسے کہتے ہیں. کیا یہ تمہارا پاکستان یہ ہے ملک عظیم؟ کیا یہ ہندوستان ہے ملک عظیم؟ کیا یہ امریکہ ہے ملک عظیم؟ دیکھنا یہ ہے کہ ملک عظیم کسے کہتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ عظیم کون ہے. اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ عظیم کون ہے. تو اللہ نے ہر مقام پر اپنے آپ کو ان اللہ علی العظیم کہا ہے کہ میں علی عظیم ہوں، یعنی مجھ سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ عظیم ہے تو ملک عظیم کیا ہوا؟ یعنی اللہ کا ملک. تو اللہ اتنا سا تو ہے نہیں پاکستان جتنا. جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ. اللہ اتنا سا تو ہے نہیں، اس دنیا جتنا تو ہے نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ لامحدود ہے. بولو ہاں یا نہیں. اللہ اکبروں کا اکبر ہے، اللہ اعلیٰوں کا اعلیٰ ہے، اللہ عظیموں کا عظیم ہے، اللہ اعظموں کا اعظم ہے. اللہ لامحدود ہے. تو جب اللہ لامحدود ہے تو اس کا ملک بھی لامحدود ہے. یہ چھوٹے موٹے ملک کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو اس کے ملک کا ایک ذرے کے برابر ہے. اس کے ملک کے ایک ذرے کے برابر ہے. یہ جو تمہاری دنیا ہے اور اس دنیا جیسی ہزاروں دنیایں اس کے ملک کا ایک حصہ ہیں. چھوٹی سی دنیا ہے یہ، اور اس دنیا کو اللہ ایک نقطے سے بھی کم گردانتا، ایک نقطے سے بھی کم کہتا. اور خود علی نے کہہ دیا تھا کہ اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں بکری کے چھینک سے زیادہ نہیں ہے. توجہ فرما لیا آپ نے. تو میرے عزیزو، یہ ہے اللہ اور یہ ہے اس کا ملک جو پوری کائنات پر محیط ہے. دو عالم، یعنی ایک عالم یہ اور ایک عالم وہ، جسے ثقلین کہتے ہیں، جسے ثقلین کہتے ہیں. ثقلین ہی سمجھ میں نہیں آئے تو عالمین کیسے سمجھ میں آئیں گے. یہ دو عالم، یعنی ایک عالم یہ ایک عالم وہ، یعنی یہ سب کچھ ملا کے اللہ کا ملک ہے. اس میں کروڑوں اربوں کھربوں سیارے بھی ہیں، اس میں اربوں کھربوں سورج بھی ہیں، اس میں اربوں کھربوں چاند بھی ہیں. مسلسل زمینیں بن رہی ہیں، مسلسل کائناتیں بن رہی ہیں، اور وہ سب کا رب ہے اور وہ سب کچھ اس کے ملک میں شامل ہے. تو جیسے اللہ لامحدود ویسے ہی اس کا ملک بھی لامحدود. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ملک دے دیا ہے آل ابراہیم کو. تو اب آل ابراہیم تو اتنے ہی لامحدود ہونے چاہیے جتنا اللہ لامحدود ہے. سلامت رہیں آپ. تو یہ ملک ہے کیا؟ ملک کیا ہے؟ بظاہر ہم نے دیکھا کہ بھائی حضرت نوح کے پاس کوئی تخت و تاج نہیں تھا. میں بہت سبل کی بات کر رہا ہوں اور آپ اس کو لیتے جائیے گا وہاں تک جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت نوح کے پاس کوئی تخت نہیں تھا. حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کو تخت پر بیٹھنے نہیں دیا. سلامت رہیں آپ، جو سمجھ گئے تو میرا سلام. حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کو تخت پر بیٹھنے نہیں دیا. تو کیا حضرت نوح بادشاہ نہیں رہے؟ تخت پر نہیں رہے تو کیا نبی ختم ہو گئے؟ کیا نبوت چھن گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تخت پر بیٹھے تو نبی نظر آئے، تخت پر بیٹھے تو حکومت والا ہو. تو یہ ملک کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسے ہم تخت دیں یا تاج دیں یا مسند پہ بٹھا دیں یا کرسی پہ بٹھا دیں یا اسے ہم بہت بڑی ملک کا سید و سردار بنا دیں اور رعایا اس کے سامنے جھکی ہوئی ہو. ادھر بھی ہزاروں لوگ کھڑے ہوں، ادھر بھی ہزاروں لوگ کھڑے ہوں، اور جب وہ دربار میں آئے تو بڑا شاہانہ لباس پہن کر آئے، بڑے زرعی کمر غلام اس کے ساتھ ساتھ ہوں، عود و عنبر کی انگیٹھیاں سلگ رہی ہوں، زرعی کمر غلام ساتھ ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، آگے بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں. جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہو تو سب سر بسجود ہو جائیں، تب جا کے وہ ہمارا حاکم نظر آئے گا. نہیں، کا ضروری نہیں ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا لباس پہنا ہو تب ہمارے ملک کا مالک ہوگا. سنو، نمرود بیٹھا ہوا تھا تخت و تاج لے کر، لیکن ہمارا بنایا ہوا ابراہیم ہی تھا.
ابراہیم ہی تھا. تو اب ایک ہوتا ہے دنیا کا بنایا ہوا اور ایک ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا. تو اب دنیا والوں کو طے کرنا ہے کہ انہیں اپنے جیسا چاہیے یا اس جیسا چاہیے. تو اب یہ ملک کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ کسی تخت و تاج پر بیٹھے ہوں, ضروری نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کا لباس پہنا ہو, زر پر لباس پہنا ہو اور بہت بڑی عبا و قبا پہنی ہوئی ہو اور سر پر تاج لہرا رہا ہو, ضروری نہیں ہے. کہا پھر یہ ملک کیا ہے جسے اللہ اپنا ملک کہہ رہا, جسے تم اور ہم ملک کہتے ہیں, اس کی بادشاہی 4 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. بھائی کل ہی تو آپ نے ایک بدعت کی ہے, پورے ملک پاکستان نے کل بدعت کی ہے سب نے مل کے, اور وہ بدعت کیا ہے؟ ووٹ. ووٹ ڈالنا بدعت ہے بھائی. الیکشن جو ہے بدعت ہے, اس لیے کہ الیکشن کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے. سلامت رہیں آپ. الیکشن کا ذکر قرآن میں نہیں. تو آپ ہی کہتے تھے کہ بھائی جو قرآن میں نہ ہو اور ہو جائے وہ بدعت ہوتا ہے. تو کل تو پورے پاکستان نے بدعت کی ہے اور اس میں بڑے بڑے سب نے جا کے ووٹ ڈالا. تو یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے الیکشن کا. قرآن میں لفظ جمہوریت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے میں انتخاب کرتا ہوں. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 4 سال کے بعد لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں اور کہیں پروردگار بھیج دے اپنا والا. بھائی اللہ سے مانگو نا, ہر چیز کہتے ہو اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ کے غیر سے نہ مانگو, اللہ کے غیر سے نہ مانگو. اور اپنا جو قائد ہے اور صدر مملکت ہے وہ انسانوں سے مانگ رہے ہو. ہاں بھائی ووٹ دو, ووٹ دو, ووٹ دو. ووٹ انسانوں سے مانگ رہے ہو تو ووٹ کے وقت بھی تو کہا کرو یا اللہ تو ووٹ دے. ہر چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے اور ووٹ انسانوں سے مانگ رہے ہو. تو اس وقت اللہ یاد نہیں آتا؟ جب تمہیں کوئی صدر مملکت چاہیے تو اللہ سے مانگو نا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے بھائی. اپنے ملک کا وزیر اعظم چاہیے تو اللہ سے مانگو, انسانوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور یہ خود جو کھڑا ہوا ہے, جو بھی کھڑے ہو جائے, جو بھی, کسی کی بات نہیں کرتا, جو بھی کھڑے ہو جائے کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, اس سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں کھڑا کیا؟ اللہ کی کوئی سند ہے تمہارے پاس؟ تو نہیں ہے کوئی سند. تو بھائی کیا کریں؟ اللہ سے مانگو یا اللہ کوئی بھیج دے, یا اللہ کوئی بھیج دے, یا اللہ کوئی بھیج دے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ سے قائد مانگنا نبی کی سنت ہے. نہیں پہنچے آپ؟ ایک بار نبی جا رہے تھے تبلیغ کے لیے اور اللہ نے کہا مجھ سے مدد مانگ کر جاؤ. نبی نے کہا کیسے مدد مانگو؟ کہا ایسے مدد مانگو, کہو ہم سے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. نبی نے کہا پروردگار اپنی طرف سے ایک نذیر بھیج, اور وہ بھی بادشاہ ہو مددگاروں کا. تو نبی کی سنت ہے اللہ سے مانگنا. اللہ سے مانگنا نبی کی سنت ہے. کیا مانگنا؟ مددگار مانگنا. مددگار مانگنا اللہ کی طرف سے نبی کی سنت ہے. تو نبی نے اللہ کے کہنے سے اللہ ہی سے مددگار مانگا, یا اللہ بھیج دے. تو مجھے بتاؤ اللہ نے بھیجا یا نہیں بھیجا؟ یہ بات بھیجے میں آئی یا نہیں آئی؟ کچھ لوگوں کے بھیجے میں یہ بات آتی نہیں کہ اللہ نے بھیجا تو کسے بھیجا. اللہ نے بھیجا تو اسے ہی بھیجا کہ جس کو آدم کی مدد کے لیے بھیجا, نوح کی مدد کے لیے بھیجا, ابراہیم کی مدد کے لیے, موسیٰ کی, عیسیٰ کی مدد کے لیے بھیجا. توجہ فرمائیے آپ, اللہ نے اسی کو بھیجا جسے اللہ بھیجتا رہا. اللہ نے, یہ تو ہم اور تم ہیں نا, پل پل میں بدلتے رہتے ہیں. اللہ نے کسی دور میں بھی اپنا والا بدلا نہیں.
کسی بھی دور میں اپنی طرف سے بھیجا جانے والا مددگار بدلا نہیں کہ ہم نے آدم کو کوئی اور بھیجا تھا تو نوح کو کوئی اور بھیج دے، اس لیے کہ اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بڑی آسانی سے سنا آپ نے، اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا جو ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک مددگار بھیجا تھا اسے ہم معزول نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا، اس لیے کہ اللہ کسی ایسے کو بناتا ہی نہیں کہ جسے کبھی نکالنے کی نوبت آ جائے، جسے کبھی نکالنے کی نوبت آ جائے۔ تو اب اللہ نے وہی سنت رکھی کہ جو آدم سے عیسیٰ تک کی، تو پیغمبر تک بھی وہی آیا۔ تو اللہ نے کہا ہم نے اسے ملک عظیم عطا کیا، ہم نے ملک عظیم عطا کیا، آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا۔ تو یہ ملک عظیم کیا ہے، اسی پر بات ہے اور اسی پر بات ختم ہو جائے گی۔ ملک عظیم کیا ہے؟ ملک عظیم کیا ہے؟ ایک بار ایک شخص چلا اور نام ہے اس کا، بہت بڑا عالم اہل سنت ہے، بہت بڑا صوفی ہے، نام ہے اس کا شقیق بلخی، بلخ کا رہنے والا۔ وہ چلا، اب میں بتا رہا ہوں کہ ملک کسے کہتے ہیں، ملک کسے کہتے ہیں، ملک کیا ہے؟ تخت و تاج کا محتاج نہیں ہے ملک، ضروری نہیں کہ کوئی تخت و تاج ہو، ملک کسے کہتے ہیں۔ وہ شقیق بلخی چلا اور ایک حج کے قافلے میں چلا، اور ایسے میں اس میں بہت سے لوگ تھے جو حج کرنے جا رہے تھے اللہ کے گھر کی طرف۔ ایک مقام پر وہ قافلہ رکا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، کوئی اپنے کل کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی کچھ، اور ایسے میں دیکھا کہ سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت، بڑا حسین صورت، کہ یوسف بھی جس کے حسن کو دیکھ کر شرما جائے، بڑا اس کا خوبصورت جسم، بہت اچھا لباس پہنا ہوا، بڑی گہری زلفیں، بڑی چوڑی پیشانی، بڑے متناسب ابرو، چاند جیسی آنکھیں، روشن رخسار، خوبصورت داڑھی، متناسب قد، اور مصلی پہ بیٹھا ہوا اللہ سے مناجات کر رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس نوجوان پر غصہ آیا کہ بھائی سب تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو کوئی ابدال سمجھ رہا ہے اور یہ دوسروں کو چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کرے، اور اس لیے مصلی پہ بیٹھ گیا اور لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور یہ کام نہیں کر رہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اسے جا کے ابھی سرزنش کرتا ہوں کہ بھائی تم دوسروں کے ساتھ جیسے دوسرے کر رہے ہیں ویسے کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس کے دل میں ایک شک پیدا ہوا اس نوجوان کے متعلق۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس نوجوان کے قریب گیا، اس جوان کے قریب گیا جو مصلی پر تشریف فرما تھے، اور میں جیسے ہی قریب پہنچا ایک بار وہ جوان میری طرف متوجہ ہوا، نہ میں اس کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتا تھا، بظاہر وہ میری طرف متوجہ، اور اس نے آواز دی یا شقیق، یا شقیق، اور پھر اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ حجرات کی آیت پڑھی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ ترجمہ کروں؟ ابھی میں پیش کروں گا کہ کس جوان کا تذکرہ ہو رہا۔ جوان تو ہیں ہی اس گھر میں، رجل تو ہیں ہی اس گھر میں۔ یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے شقیق، قرآن کی آیت پڑھی اور آیت کا ترجمہ، اجتنبوا کثیرا من الظن، خبردار زیادہ شک نہ کیا کرو، ہائے ہائے ہائے، زیادہ شک نہ کیا کرو، اس لیے کہ بعض شک گناہ بن جاتے ہیں۔ زیادہ گمان نہ کیا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ کہتا میں لرز گیا کہ میرے دل کی بات اس جوان کو معلوم ہو گئی، ابھی تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کچھ کہا ہی نہیں، اور جو میرے دل میں گمان آیا تھا، شک آیا تھا، وہ اس جوان کو معلوم ہو گیا۔ میں اسی تحیر میں تھا کہ قافلہ آگے بڑھ گیا، وہ جوان بھی آگے بڑھ گیا، اور مجھے نظر نہ آیا کہ وہ جوان کہاں۔ تو ایک بار میں نے کہا کہ اگلی منزل پر جب قافلہ رکے گا تو میں اس جوان سے معافی مانگوں گا کہ میں نے اس کے بارے میں غلط گمان کیا، غلط شک کیا، تو میں اس جوان سے معافی مانگوں گا۔ اگلی منزل پر شام کو قافلہ رکا،
پھر اس نے دیکھا کہ جوان ایک مسلح پر ہے اور اسی طریقے سے خضوع و خشوع کے ساتھ محض عبادت محض تسبیح الہی ہے. کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا کہ میں اس سے معافی مانگوں گا. تو اس سے پہلے کہ میں اس سے معافی مانگتا یہ جوان میری طرف مخاطب ہوا اور اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. پھر آیت پڑھی. آیت کون سی؟ کہ اللہ نے کہا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے اور جو توبہ کر لیتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. کہ میں اس کے لیے مغفرت کر دیتا ہوں جو توبہ کرتا ہے، تائب ہو جاتا، جو ایمان والا ہو اور عمل صالح والا ہو اور ہدایت پر باقی رہے. قرآن نے کتنی شرطیں دے دی توبہ کی کہ میں بخشوں گا صرف توبہ کرنے والوں کو نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، عمل صالح بھی کرتا ہو اور ہدایت پر باقی رہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. ہدایت پر باقی رہے، ہدایت پر باقی رہے. جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تو پہنچ کے کہتے ہیں الحمدللہ کہ منزل پر پہنچ گئے. اور ابھی جب منزل پر نہیں پہنچتے یا اللہ منزل پہ پہنچا دے، یا اللہ منزل پہ پہنچا دے، یا اللہ منزل پہ پہنچا دے. اور سامنے برابر میں بیٹھا ہوا کہتا ہے آمین آمین آمین. یہ کہتا ہے نا. جب ابھی منزل پہ نہیں پہنچتے تو آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ منزل پہ پہنچا دے. اور برابر والا کہتا ہے آمین. آمین کہاں کہا جاتا ہے؟ جہاں دعا ابھی قبول نہیں ہوئی. اور الحمدللہ کہاں کہا جاتا ہے؟ جہاں دعا قبول ہو چکی ہو. اب سمجھ میں آیا؟ جیسے ہی ہم نماز میں سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہدایت مل گئی، خدا کا شکر. اور اللہ کہہ رہا ہدایت پر باقی رہنا، ہدایت پر باقی رہنا، ہدایت سے ہٹنا نہیں، ہدایت سے نہیں ہٹنا. تو اب اس نے کہا کہ وہ جوان میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے معافی مانگوں گا، لیکن انہوں نے میری دل کی بات کا پتہ چلا لیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ میری نیت کیا ہے. وہ نیتوں تک، خلوص نیت تک اترنے والے. کہتے میں پھر حیران ہو گیا کہ میں نے دیکھا وہ جوان اٹھا اور آگے بڑھا اور ایک کنویں کے کرانے پہنچا اور کنویں سے اسے پانی چاہیے تھا. اس نے ڈول کنویں میں ڈالا، رسی اس کے ہاتھ میں تھی لیکن رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ڈول کنویں کے نیچے گر گیا. کنویں میں بالکل ڈول نیچے جا کے تیرنے لگا. تو اب اس نے شقیق بلخی کہتا ہے کہ اس نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کی طرف مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ پروردگار میں تیری طرف عازم سفر ہوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تیرا مہمان ہوں، جو تجھ پر میرا حق ہے تجھے اس کا واسطہ، مجھے پانی چاہیے. کیا اس کی ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے کنویں کے پانی میں ارتعاش دیکھا. کنویں کا پانی مرتعش ہوا اور ابلتے ابلتے بالکل اس کے دہانے پر آ گیا. اور اس جوان نے ڈول اٹھایا اور پانی سے بھرا اور جا کے ایک کنارے پہ بیٹھ گئے. اور پھر اس جوان نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے پانی کے ڈول میں ڈالی، مٹی اٹھا کے پانی کے ڈول میں ڈالی اور پھر اسے ملانا شروع کیا، اسے گوندنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد اسے پی گیا. پھر پیا، پھر ایک گھونٹ پیا، پھر رکھا، پھر ایک گھونٹ پیا، پھر رکھا. میں آگے گیا اور میں نے کہا کہ آپ کو یہ جو نعمت میسر آئی ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیں، اس میں سے مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیں یہ جو نعمت. تو آپ سنیں گے اس جوان نے کیا جواب دیا. اس نے کہا یا شقیق لم تزل نعمت اللہ علینا ظاہرتا و باطنا. سنو، اللہ پر ہماری ظاہری اور باطنی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ پر ہماری ظاہری اور باطنی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی.
اب سنیں گے اگلا جملہ اس جوان نے کیا کہا، آخری آدمی تک محفوظ کریں گے. یا شقیق فَأَحْسَنَ ظَنَّ بِرَبِّكَ، فَأَحْسَنَ ظَنَّ بِرَبِّكَ. دیکھیے شقیق بلخی نے کس کے بارے میں شک کیا تھا؟ اس جوان کے بارے میں. یہ جوان اپنے آپ کو کوئی ابدال سمجھتا ہے، قطب سمجھتا ہے، اسی لیے بیٹھا ہوا اور باقی سب لوگ کام کر رہے ہیں. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بس ختم ہونے والی بات، لیکن مضمون مکمل ہو جائے. یہ نوجوان اپنے آپ کو جوان ابدال سمجھتا ہے، قطب سمجھتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے اور باقی دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں. تو جوان کے بارے میں شک ہوا نا، اس جوان کے بارے میں شک کیا شقیق بلخی نے. اس جوان نے شقیق کو کیا جواب دیا؟ فَأَحْسَنَ ظَنَّ بِرَبِّكَ، اے شقیق اپنے رب کے بارے میں گمان نہ کیا کرو. ہائے ہائے ہائے، پیچھے رہ گئے یار. جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے بھائی، آپ سلامت رہیں. فَأَحْسَنَ ظَنَّ بِرَبِّكَ، اپنے رب کے بارے میں شک نہ کیا کرو. اپنے رب کے بارے میں اپنے ظن کو، گمان کو اچھا رکھا کرو، اچھا گمان کیا کرو اپنے رب کے بارے میں. تو میں پوچھوں گا نا اس جوان سے کہ وہ شک اللہ کے بارے میں تو نہیں کر رہا تھا؟ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں پیچھے والے حضرات ہیں یا نہیں ساتھ. بھائی وہ شقیق بلخی اللہ کے بارے میں تو شک نہیں کر رہا تھا، وہ تو جا رہا تھا اللہ کے گھر پر، وہ تو حج کرنے جا رہا ہے، تو اسے شک کیسا؟ لیکن یہ جوان کہہ رہا ہے فَأَحْسَنَ ظَنَّ بِرَبِّكَ، اپنے رب کے بارے میں بہتر گمان کیا کرو. تو اسی جوان سے پوچھا جائے نا کہ وہ جوان ہے کون؟ ابھی نہیں بتا رہا اور اس کی دلیل دوں گا. اسی جوان سے پوچھا جائے کہ وہ جوان ہے کون، اور یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے. کعبہ آ گیا، حج کے رسومات ادا ہوئے، حج کے ارکان ادا ہوئے، حج ختم ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں بھی بیت اللہ سے باہر نکلا، حدود حرم سے، میں نے دیکھا وہی جوان آگے جا رہا اور اس کے گرد بہت سارے غلام ہیں جو اس کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور آگے بڑھا تو بہت سارے غلے اس کے ساتھ ساتھ تھے، بھیڑ بکریاں جانور بھی. مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس کے تو غلام بھی ہیں، اس کے تو کام کرنے والے بھی ہیں. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو وقت کے امام موسی کاظم ہیں. یہی تو وقت کے امام موسی کاظم ہیں. توجہ فرمائی آپ، یہی تو وقت کے امام موسی کاظم ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا شقیق بلخی سے؟ فَأَحْسَنَ ظَنَّ بِرَبِّكَ، اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو. اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو. اس وقت بولتا رہوں، اس وقت تک جب تک ایک آدمی نہ بولے. اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو. تو اب امام ہی سے پوچھا جائے مولا یہ آپ کے بارے میں گمان کر رہا تھا، اللہ کے بارے میں تو نہیں، رب کے بارے میں تو نہیں. تو امام کہیں گے کہ اب تم نے سنا نہیں ہماری حدیث کہ امام الارض رب الارض، زمین کا امام زمین کا رب ہی ہوتا ہے. زمین کا امام زمین کا رب ہوتا. تو اسی لیے کہا تمہارا رب، اپنے رب کے بارے میں بہترین گمان رکھا کرو. کہا کون ہے؟ کہا یہ وقت کے امام موسی کاظم ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ملک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تخت پر بیٹھا ہو. ملک کا مطلب یہ ہے کہ علم بھی اسی منزل پر ہو جس منزل پر خالق کائنات کا علم ہے. یعنی وہ بھی انسانوں کے دلوں میں ویسے ہی جھانک کر دیکھ لے جیسے اللہ کو نیتوں کا علم ہو جاتا. تو اب درود، یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں کس پر ہے؟ آل ابراہیم، آل محمد پر درود ہے یا نہیں؟ درود ہے آل ابراہیم آل محمد پر. تو اب پوچھا جائے، معصوم نے کہا ہمارے ملک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی تخت بھی ہو، تاج بھی ہو. کوئی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی دربار بھی ہو، کوئی دارالامارہ بھی ہو، کوئی محل بھی ہو، کوئی قصر بھی ہو. کہا مولا پھر آپ کا ملک کیا ہے؟ کہا ہمارے ملک کے بہت سے حدود ہیں، ان حدود میں سے ایک حد یہ ہے کہ ہم پر درود پڑھا جاتا ہے. کہا ہم پر درود پڑھا جاتا ہے. یہ درود ہمارا ملک ہے، یہ درود ہمارا ملک ہے. یعنی کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی
جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھ لے. یہی امام شافعی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے آل محمد میں آپ کے مرتبوں کے بارے میں کیا کہوں، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے. یہ امام شافعی نے کہا، امام شافعی علیہ الرحمٰن نے، کہ آل محمد کا ملک ہی یہ ہے کہ ان پر درود پڑھا جاتا ہے، ان پر درود پڑھا جاتا ہے. تو اب جیسے دن کے مقابلے پہ ہے رات، جیسے سچ کے مقابلے پہ ہے جھوٹ، جیسے حق کے مقابلے پہ ہے باطل، جیسے نور کے مقابلے پہ ہے ظلمت، ویسے ہی درود کے مقابلے پہ ہے لعنت. تھک گئے شاید آپ. ویسے ہی درود کے مقابلے پہ ہے لعنت. یعنی اگر کسی پر درود ہے تو لعنت اس کے مخالف پر ہوگی. سلامت رہے. تو لعنت اس کے مخالف پر ہوگی. اب درود ہے آل محمد پر، جو بھی آل محمد کے مخالفت میں آ جائے، توجہ فرمائیے آپ. ابو جہل آیا تھا نا رسول کے مقابلے پہ، ابو لہب رسول کے مقابلے پہ آیا تھا، تو اللہ نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ہے کہ نہیں؟ ابو جہل کا نام کچھ اور ہے، لیکن پیغمبر نے کہا میرے مقابلے پہ آ گیا، یعنی علم کے مقابلے پہ آ گیا تو تو جاہل نہیں بلکہ جہالت کا باپ ہے. تو پیغمبر ہیں مدینۃ العلم، جو مدینۃ العلم کے مقابلے پہ آ جائے وہ بھی ابو جہل جو دروازے کے مقابلے پہ آ جائے، جو دروازے کے مقابلے پہ آ جائے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس لیے کہا کہ کب تک حسد کرو گے آل ابراہیم سے. تو میرے عزیزو، شیطان نے حسد کیا اور آدم کی خلافت کو نہیں مانا. نوح کی قوم نے حسد کیا، نوح کی خلافت کو نہیں مانا. ابراہیم کے مقابلے پہ نمرود نے حسد کیا اور ابراہیم کی امامت کو نہیں مانا. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے بددیانتی کی، خیانت کی، اور پھر سامنے والا فرعون کہلائے. عیسیٰ کی قوم نے عیسیٰ کی رسالت و نبوت کو نہیں مانا، تو عیسیٰ کے مخالفت پر جو بھی آ گیا اس پر اللہ کی لعنت برسی. تو یہ حسد ختم نہیں ہوا، یہ حسد ختم نہیں ہوا، اور یہاں تک حسد آ گیا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. حسین کو اپنے نانا کی قبر چھوڑنا پڑے. اجرکم اللہ. رونے آئے ہو، رونے بیٹھے ہو تو شرمانا نہیں، ہائے کہتے رہنا، ہائے حسین کہتے رہنا. کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا، لیکن بڑی تیاری ہے، اس لیے کہ حسین کے قافلے میں ابھی عباس موجود ہے، ابھی بہنوں کے سروں پر ردا محفوظ ہے، ابھی سکینہ کے رخسار چمک رہے ہیں، ابھی محملوں پر کجاوے اور عماریاں ہیں، ابھی عماریوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. کیوں ہے یہ سب؟ اس لیے کہ عباس ہے، عباس موجود ہے. تیاری شروع ہوئی، کہہ دیا کہ مجھے حاکم نے بلایا، مدینے کے گورنر نے بلایا. لیکن جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگے ایک بار بی بی زینب کی آواز آئی، اونو محمد کہاں ہو؟ دیکھو ماموں جا رہے ہیں، ماموں جا رہے ہیں. جلدی سے اونو محمد سامنے آئے اور گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے کہ ماموں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. جیسے ہی یہ صدا جناب ام لیلہ نے سنی فوراً کہا علی اکبر کہاں ہو؟ دیکھو بابا جا رہے ہیں. علی اکبر آ کے مستعد ہو کے کھڑے ہو گئے. یہ صدا جناب ام فروہ نے سنی تو فوراً آواز دی قاسم کہاں ہو؟ قاسم بھی آ گیا. ابھی یہ قافلہ تیار ہوا تھا کہ بے اختیار زوجہ عباس، کیا کچھ کہنے کے لیے رہ گیا ہے؟ بے اختیار زوجہ عباس جناب عباس کے خیمے میں داخل ہوئیں اور کہا والی میرے سرتاج، آقا کہیں جا رہے ہیں اور سارے بچے ان کے ساتھ ہیں. جیسے ہی عباس نے سنا کہ میرا آقا کہیں باہر جا رہا ہے تو عباس نے سر پر عمامہ نہیں پہنا، پاؤں میں نالین نہیں پہنی، بے اختیار
تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھے اور جھکا کر گردن کہا کہ مولا کیا اس غلام کو اس قابل نہ جانا؟ کیا یہ غلام اس قابل نہ تھا کہ ساتھ جاتا؟ کہا عباس ہم چاہ رہے تھے کہ ہم تنہا جائیں لیکن ہماری بہن کو یہ برداشت نہ ہوا، علی کی بیٹی کو یہ برداشت نہ ہوا، تو زینب نے سب کو ساتھ بلا لیا۔ عباس ہم اکیلے جانا چاہتے تھے دارالعمارہ کی طرف، چلو اب آ ہی گئے ہو تو ساتھ چلو۔ حسین بیچ میں ہیں، دائیں بائیں جوانان بنی ہاشم ہیں، آگے آگے ہو عباس جا رہے ہیں، اور ایسے میں دارالعمارہ کے دروازے پر آ گئے اور آ کر کہا عباس، علی اکبر اور محمد، قاسم، اے میرے بچوں تم باہر ہی کھڑے ہو جائے، میں تنہا جا کے اس سے بات کروں گا، اور جب میری آواز بلند ہو جائے تو پھر عباس تمہیں اختیار ہے کہ تم جیسے چاہو دربار میں داخل ہو جائے۔ حسین اندر داخل ہوئے، کہا کیوں بلایا؟ کہا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا اور اب اس نے اپنے بیٹے کو حکمران مقرر کیا اور وہ آپ سے بیعت چاہتا۔ کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو یہ باتیں چھت کے نیچے نہیں ہوتی اور رات کی تاریکی میں نہیں ہوتی، صبح ہوگی مسجد نبوی میں آ جانا، وہاں پر بات کریں گے۔ یہ کہہ کے حسین واپس مڑے تو برابر میں بیٹھے ہوئے کسی ملعون شخص نے کہا کہ اے حاکم، اے ولید، ابھی اچھا موقع ہے، حسین کی گردن یہیں پر اڑا دیں، حسین کو یہیں پر ذبح کر دیں۔ اب حسین کی آواز بلند ہوئی کہ تو میری گردن کی بات کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تجھ میں کیا مجال کہ فاطمہ کے بیٹے کی گردن کی بات کرے؟ یہ آواز عباس کے کان تک پہنچی، عباس سے برداشت نہ ہوا، جیسے ہی آقا کی بلند آواز عباس کے کانوں تک پہنچی، عباس نے اپنے دائیں پاؤں سے دارالعمارہ کے دروازے پر مارا، دروازہ زمین پر آیا اور عباس تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اندر داخل ہوئے اور آواز دی، کس میں اتنی مجال ہو گئی کہ علی کے شیر کے ہوتے ہوئے آقا کی گردن کی بات کر رہا ہے؟ ابھی تلوار باہر نکالا ہی چاہتے تھے کہ حسین آگے بڑھے۔ حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، بھائی ابھی نہیں، بھائی جنگ کا موقع آئے گا، چھت کے نیچے ہم جنگ نہیں کرتے، بنی ہاشم چھت کے نیچے جنگ نہیں کرتے، عباس ابھی موقع آئے گا، عباس رک جاؤ۔ خدا کی قسم راویوں نے لکھا کہ یہ صرف حسین تھے، اگر حسین نہ ہوتے تو عباس کے جلال کو کوئی روک نہیں سکتا تھا، عباس کے جلال کو کوئی نہیں روک سکتا۔ عباس نے نظر جھکا لی، چلو بھیا چلے، واپس آئے۔ حسین بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، تمام جوانان بنی ہاشم بھی جا رہے ہیں۔ اچانک حسین نے دائیں طرف دیکھا تو عباس خاموش جا رہے تھے، عباس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اب جو حسین نے غور سے دیکھا تو ہائے ضرور کہہ دینا، غور سے دیکھا عباس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ عباس کے رخسار جو خاموش بیٹھے، مجھے نہیں پتا کہ انہیں اس بات پر بھی کب گریہ آئے گا کہ عباس کے رخسار آنسوں سے تر تھے۔ حسین عباس کے قریب آئے، عباس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد عباس کا رخسار اپنے رخسار کے قریب لے آئے، رخسار سے رخسار مل کر کہا، بھیا کس بات پر ناراض ہو؟ کیوں رو رہے ہو میرے بھائی؟ میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ خاموش کیوں ہو؟ بولو بیٹے عباس، بھیا عباس بولو، اب سنیں گے۔ آہستہ سے کہا، آقا خاموش اس بات پر ہوں کہ اگر آقا زادی زینب کو پتہ چل گیا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی گردن کی بات آ گئی تو میں علی کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا؟ ارے ماتم کرو نا۔ عباس سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آقا عباس، ابھی آپ کو اس بات کی پرواہ ہے کہ زینب کو پتہ نہ چل جائے حسین کے ذبح کا؟ ارے عصر عاشور زینب دیکھ رہی ہوں گی حسین کا گلا۔ اجرکم اللہ، یہی گریہ کا حق ہے میرے عزیزوں۔ آنسوں کا انتظار نہ کیا کرو، ہائے کہہ دیا کرو، ہائے کہتے رہا کرو، دل پہ دستک دو تاکہ کربلا کا دروازہ کھل جائے اور کربلا تمہارے دل میں داخل ہو جائے۔ اجرکم اللہ۔ عباس کو سینے سے لگا لیا، عباس کو خیال ہے بنت علی کا۔ صبح ہو گئی، فہرست بننا شروع ہوئی، کون کون جائے گا؟ عباس بھیا سب کی فہرست لکھو۔ عباس نے سب کی فہرست لکھی، سب کی فہرست لکھی۔
ایسے میں پوری فہرست تیار ہو گئی. سامنے سکینہ بھی کھڑی ہوئی تھی. میں نے نام لیا تو میں ہائے کہا. خدا تمہاری ان آوازوں پر رحم فرمائے. سکینہ کا نام ہی ایسا ہے کہ کوئی خاموش نہیں رہ پاتا. بی بی سکینہ کا نام ہی ایسا ہے کہ پتھر دل بھی بول پڑتا ہے. سکینہ نے سنا, سن کے واپس مڑی. اور سنو کہ کس حجرے میں گئی. ایک بار سکینہ بی بی صغرا کے حجرے میں گئی. کہا سکینہ بہن کیوں آئیں؟ کہا بہن صغرا ابھی فہرست پڑھ کر آ رہی ہوں, سن کر آ رہی ہوں. اے بہن سب کا نام ہے, آپ کا نام نہیں ہے. آپ کا نام نہیں ہے جانے والوں میں. کیا گزری ہے صغرا پر, یہ صغرا ہی جانتی ہے کہ بابا کل جا رہے ہیں. تمہیں پتا ہے جتنی محبت حسین کو سکینہ سے ہے اتنی ہی محبت صغرا سے. اس لیے کہ یہ حسین ہے, یہ عادل امام ہے, سب سے برابر کی محبت. لیکن وہ الگ بات ہے کہ سکینہ کو نماز شب میں مانگا ہے. سکینہ کو نماز شب میں مانگا ہے. ایک بار سکینہ نے کہا کنیزوں سے جاؤ میرے بابا کو بلا لاؤ, میں اپنے بابا سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. صغرا کو بخار ہوا تھا, کلائیاں تپ رہی تھی, ماتھا تپ رہا تھا اور بچی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. بچی بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. 9 برس کی جناب فاطمہ صغرا, لاکھوں کروڑوں سلام ہو ہمارا اس گھرانے کی ہر مقدرہ عصمت و طہارت پر. ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہمارے سر تسلیم خم ہو جائیں. ایک بار حسین آئے, صغرا کراہ کر بیٹھی اور بیٹھ کر کہا بابا آپ میرے برابر میں بیٹھ جائیں. صغرا کے بستر پر حسین ساتھ بیٹھ گئے. بچی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. حسین نے محسوس کیا کہ بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور بخار کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. کہا کہ بابا میں نے سنا ہے فہرست تیار ہو گئی ہے. کہاں صغرا کل جانا ہے, تم سے ملنے آئے ہیں اور تمہیں یہی بتانے آئے ہیں. کہاں بابا مجھے معلوم ہے جانے والوں میں میرا نام نہیں ہے. بابا جانے والوں میں میرا نام نہیں ہے. اے بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں راستے میں آپ کو پریشان نہیں کروں. اجرکم اللہ, اولاد والے بیٹھے ہو. بابا میں راستے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی. اور بابا اگر سواریاں کم پڑ گئی ہیں تو مجھے ان سواریوں میں بٹھا دیجئے گا جن میں کنیزیں بیٹھا کرتی ہیں. کنیزوں کی سواریوں میں صغرا کو بٹھا دیجئے گا. حسین تڑپ گئے, بچی کو سینے سے لگا لیا. صغرا تجھے پتا ہے کہ میں تجھے کیوں نہیں لے جا رہا؟ میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان دوست کیسے رو رہے ہیں. خدا ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے, خدا ان بلند ہوتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. سنیں گے جملہ صاحب اولاد جو معرفت والے بیٹھے ہو ہائے ضرور کہہ دینا. ایک بار صغرا کو سینے سے لگا کر کہا صغرا تجھے اس لیے نہیں لے جا رہا کہ آگے جو ہونے والا ہے حسین جانتا ہے. ارے تیری شکل میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے, تمہاری صورت میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ رسول کی بیٹی کی شکل درباروں میں بازاروں میں پیریدہ آ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کیا گریہ کر رہے ہو میرے عزیزوں؟ بس یہی حق ہے گریہ کرنے کا. آخری جملے تقریر کے. ابھی ساری زیارتیں برآمد ہوں گی, ہماریاں بھی برآمد ہوں گی نا. وہ ہماریاں جو بی بی کی یاد میں ہیں, جو بیویوں کی یاد میں ہماریاں ہیں. ایک ہماری پر زینب کا نام لکھا ہوگا, ایک ہماری پر ام کلثوم کا نام لکھا ہوگا, ایک ہماری پر ام رباب کا نام لکھا ہوگا, ایک ہماری پر ام لیلا کا نام لکھا ہوگا, ایک ہماری پر ام فروہ کا نام لکھا ہوگا, اور ایک ہماری پر بی بی فضہ کا بھی نام لکھا ہوگا. اس لیے کہ یہ گھرانہ فضہ کو ماں کی جگہ سمجھتا ہے. یہ ہماریاں ابھی برآمد ہوں گی, لیکن یہ ہماریوں کو دیکھ دیکھ کر اور زیادہ گریہ کرنا, اور زیادہ گریہ کرنا, اور اس بات پر گریہ کرنا کہ ابھی تو ہماریوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. ہائے ہائے, ابھی تو ہماریوں پر پردے پڑے ہیں, لیکن 11 محرم کو کسی اونٹ پر ہماری نہیں ہوگی. بے ہماریوں کے کجاووں پر بیویاں سوار ہوں گی. اجرکم اللہ. بے ہماریوں کے ناکوں پر بیویاں سوار ہوں گی. تیار ہو گیا قافلہ, ہماریاں آگے بڑھ گئیں. صغرا دروازے پہ آگے کھڑی ہو گئی اور اپنی نانی سے کہا نانی ام سلمہ
مجھے بتاتی رہیے گا کہ یہ کس کس کی ہماری جا رہی ہے. کہا یہ کس کی ہماری گئی؟ کہا یہ تمہاری پھوپھی زینب کی سواری. کہا یہ کس کی ہماری گئی؟ کہا یہ ام کلثوم کی ہماری. ایک ایک کی طرف سغرا کہتی تھی خدا حافظ پھوپھی زینب. پھر ام کلثوم کی سواری گئی خدا حافظ پھوپھی ام کلثوم. آگے ہماری گئی بی بی ام رباب کی. سغرا تڑپ گئی خدا حافظ اے ماں ام رباب، مجھے پتا ہے کہ آپ کی گود میں میرا ننھا سا بھیا علی اصغر بھی ہے. علی اصغر تم کو بھی خدا حافظ. اور جب ام لیلہ کی سواری بڑھی تو سغرا نے کلیجہ پکڑ لیا. اماں لیلہ مجھے یاد رکھیے گا. ایک ایک ہماری آگے بڑھتی گئی. سغرا سب کو سلام کرتی گئی، سلام، خدا حافظ، الوداع. اب گھوڑوں پر سوار وہ سامنے سے گزرنا شروع ہوئے. سغرا نے کہا نانی ام سلمہ یہ کس کا گھوڑا جا رہا ہے؟ کہا یہ تمہارے بابا حسین کی سواری جا رہی ہے. ایک بار کہا بابا الوداع، بابا آخری سلام. حسین نے بھی سلام کیا. ایک بار ایک اور گھوڑا آگے بڑھا. کہا یہ کس کا گھوڑا ہے؟ کہا یہ تمہارے چچا عباس جا رہے ہیں. کہا عباس، چچا عباس آپ مجھے یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی بچوں کو پانی پلائیے تو چچا اپنی اس بیمار سغرا کو یاد رکھیے گا. کہا اب کس کا گھوڑا جا رہا ہے؟ کہا یہ قاسم ابن حسن جا رہے ہیں. وہیں سے الوداع کہا. الوداع اے بھیا قاسم الوداع. دو گھوڑے ساتھ ساتھ چلے. کہا یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ کہا یہ تمہاری پھوپھی زینب کے بچے اون اور محمد کی سواریاں ہیں. کہا بھائی اون، بھائی محمد آپ کو چلا. ایک ایک سواری بڑھتی گئی. سغرا نے سب کو کہا خدا حافظ، خدا حافظ، سلام، الوداع. اب جیسے ہی ایک گھوڑا سامنے سے گزرا سغرا نے کہا یہ کس کی سواری جا رہی ہے؟ نانی نے بتایا یہ تمہارا بھیا علی اکبر جا رہا ہے. یہ علی اکبر جا رہا ہے. ماتم کرو، ماتم. جو بہنوں والے بھائی بیٹھے ہیں ماتم کرو. کہا یہ تمہارا بھائی علی اکبر جا رہا ہے. اب تک تو سب کو خدا حافظ کہہ رہی تھی. ایک بار آواز دی نانی میرے بھائی کو بلا دو، میرے بھیا کو بلا دو. کلیجے دوڑتی ہوئی گئی. کہا علی اکبر تمہیں سغرا بلا رہی ہے. علی اکبر گھوڑے سے اترے، ہماری چھوڑ کر ایک بار دروازے میں داخل ہوئے. سغرا بے اختیار بھائی سے لپٹ گئی، سینے پہ سر کو رکھ دیا. آواز دی بھیا وعدہ کرو جب شادی کر لینا تو دلہن کو لے کر آنا، اور اگر سغرا مر چکی ہو تو میری قبر پر آنا اور شیرہ باندھے ہوئے آنا. ماتم حسین. اِنَّ لِلَّهِ تو کر آغاز پھرا غازی فہرست کربلا لکھ دے. اِنَّ لِلَّهِ تو کر آغاز پھرا غازی فہرست کربلا لکھ دے. ولی اللہ جان جاوے گی، ولی اللہ جان جاوے گی. نال سغرا دے الوداع لکھ دے. غازی فہرست کربلا لکھ دے. اِنَّ لِلَّهِ تو کر آغاز پھرا غازی فہرست کربلا لکھ دے. اِنَّ لِلَّهِ تو کر آغاز پھرا غازی فہرست کربلا لکھ دے. جے تو لکھ سکی دائیں تے لکھ غازی، یا میں زینب تو لکھا لینا. جے تو لکھ سکی دائیں تے لکھ غازی، یا میں زینب تو لکھا لینا. نام عباس بن علی لکھ کے نال چپ دہا تو کبریا لکھ دے. غازی فہرست کربلا لکھ دے. نا اماریاں وچ دھیاں لی دیاں نے ہائے درد ماریاں.
ہماریاں سجاد آگے آئے ہے لے کچھ مختصر ہماریاں فتنہ دے عابد لے آیا مظلوم دے ماتم دارانو فتنہ دے عابد لے آیا مظلوم دے ماتم دارانو روزہ مصطفیٰ تے بس نہ کرنیاں نے ہے پرسیداریاں سجاد آگے آئے ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سجاد آگے آئے ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سبرانے استقبال لئی کیتے نے طواف ہماریاں دے سبرانے استقبال لئی کیتے نے طواف ہماریاں دے رت رو کے ہنجوان لے اس پوری دیا سبرا نظراں اتاریاں سجاد آگے آئے ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سجاد آگے آئے ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سبرانے استقبال لئی کیتے نے طواف ہماریاں دے سبرانے استقبال لئی کیتے نے طواف ہماریاں دے رت رو کے ہنجوان لے اس پور دیا سگرا نظراں اتاریاں سجاد آگے آئے ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سجاد آگے آئے ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں نا دے چہرے دس دینے بڑے آکھے سفر نبھایا نا دے چہرے دس دینے بڑے آکھے سفر نبھایا آزادیاں پلیاں جرموں بے خطائی قیدہ گزاریاں سجاد آگے آئے ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں نہا دے چہرے دس دینے بڑے آکھے سفر سجاد آگے آئے ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں نہ دے چہرے دس دینے بڑے آکھے سفر نبھایا
کچھ مختصر ہماریاں سجاد آ گیا ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سجاد آ گیا ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سجاد آ گیا ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سبرانے استقبال لئی کیتے نے طواف ہماریاں دے سبرانے استقبال لئی کیتے نے طواف ہماریاں دے خطروں کے ہنجواں نال اس پور دیا سبرا نظر اتاریاں سجاد آ گیا ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سجاد آ گیا ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں اینا دے ویرا پترانے سروارے پاک خدائی تو اینا دے ویرا پترانے سروارے پاک خدائی تو جن پاک بیبیاں نے ہائے سر دیا ردا اللہ تو واریاں سجاد آ گیا ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سجاد آ گیا ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں سجاد آ گیا ہے لے کے کچھ مختصر ہماریاں